من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتاب الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سب سے پہلے آج کی اس پر نور محفل کا ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں تمام عالم اسلام، مراجع عظام، علماء کرام اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو ولایت امیر المؤمنین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ہو۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کریم خالق نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر کروڑہ لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن سب کے دلوں میں علی کی ولایت نہیں ہے۔ ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا، اللہ نے جیسا امام ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے پھر اس جیسا کسی اور کو نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت اپنی پاک بے عیب اور لا عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، تبلیغ کر دے، ما انزل الیک، جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، اتنے سارے القابات دیتا ہے، لیکن جب علی کی ولایت کی تبلیغ کی باری آتی ہے تو اللہ اپنے حبیب کو کبھی مدثر کہہ کے نہیں بلاتا، مزمل کہہ کے نہیں بلاتا، یاسین کہہ کے نہیں بلاتا، طٰہٰ کہہ کے نہیں بلاتا، بلکہ عہدے سے بلا رہا ہے: اے میرے حبیب، اے رسول، یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، تبلیغ کر دے۔ کس چیز کی تبلیغ؟ ما انزل الیک، جو تجھ پہ نازل کیا گیا ہے۔ اگر تو نے اس رسالت کا جو پیغام میں نے تجھے دیا ہے اس کو نہ پہنچایا، نہ تو نے نماز کا حکم دیا، نہ تو نے روزے کا حکم دیا، تو نے کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے، تو پتہ چلا اگر نماز قبول ہوگی تو علی کی ولایت کے صدقے میں، اگر روزہ قبول ہوگا تو علی کی ولایت کے صدقے میں۔ عزیزان محترم،
کرام ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ولایت علی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے مقام بھی بہترین منتخب فرمایا. کون سا مقام ہے؟ ابھی میں ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. اے میرے حبیب، اے رسول، اگر تم نے کار رسالت کو تکمیل کرنا ہے تو آج اس ولایت علی کی تبلیغ کر دے. گھبرانا نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی کبھی ہدایت نہیں کرے گا. عزیزان علی کی ولایت وہ عظیم ولایت ہے. سورہ مبارکہ مائدہ اسی صورت میں 2 مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. ایک مرتبہ آیت ولایت کے اندر اور دوسری مرتبہ اسی آیت مبارکہ کے اندر. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. یہ سورہ مائدہ بڑی فضیلت والی سورت ہے. اگر اس کو پڑھا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ مبارکہ مائدہ کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کائنات کے اندر پائے جانے والے یہودیوں اور عیسائیوں کی تعداد کے 10 گنا زیادہ اس کو ثواب عطا کرے گا، اور 10 گنا اس کے اجر میں اضافہ ہوگا، 10 گنا زیادہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ ہے اس سورت کی تلاوت کی فضیلت. اور یہ سورت مبارکہ ترتیب کتابت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اس کا نمبر 5 ہے، لیکن ترتیب نزول کے حساب سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 112 ہے. اللہ نے کیا ترتیب رکھی ہے؟ 5 اور 12. ترتیب کتابت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر 5، ترتیب نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر 112 ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 120 آیات آئی ہیں، یہاں پہ بھی 12 آیا ہے. تو یہ بہت بڑی کمال کی سورہ مبارکہ ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ تبلیغ استعمال کیا ہے. اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کرانا چاہا تو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہاں پہ لفظ پلگ استعمال نہیں ہوا. اپنے حبیب کی رسالت کا اعلان کرایا تو وہاں پہ بھی لفظ پلگ استعمال نہیں ہوا. نماز کا حکم دیا، لفظ پلگ استعمال نہیں کیا. روزے کا حکم دیا، لفظ پلگ استعمال نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات تھے، کسی بھی احکام کو پہنچانے کے لیے لفظ پلگ کا استعمال نہیں کیا. 6666 آیات میں اللہ رب العزت نے اگر کہیں پہ لفظ پلگ استعمال کیا ہے تو وہ فقط میرے آقا علی امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں کیا ہے. اتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں علی بن ابی طالب. علی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان عام اعلان کی طرح نہیں تھا. پاک پیغمبر نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو جناب ابو طالب کے گھر کے اندر کیا. سایہ بھی تھا، چھت بھی تھی، کھانا بھی بنایا گیا تھا. 3 دن تک لوگ آتے تھے، کھانا کھا کے چلے جاتے تھے. اللہ کے حبیب پیغام پہنچانا چاہتے تھے لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. عزیزو 10 ہجری کو ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو جمعرات کے دن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے مقام جحفہ کے قریب جب حج کر کے نبیوں کے سلطان واپس آ رہے تھے، 90,000
یا 1.25 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے. تو جب پہنچے مقام جحفہ پہ تو جناب جبرائیل امین تشریف لائے، اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی. نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا مجنوں کو یہیں پہ روکا جائے، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو کیسے بلانا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہو حی علی خیر العمل، چلے آؤ خیر عمل کی طرف. تو پتہ چلا خیر عمل علی کی ولایت ہے. کائنات کے اندر اگر کچھ خیر العمل ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. اعلان کیا منادی نے ندا دی حی علی خیر العمل. جو آگے چلے گئے تھے وہ واپس آئے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو ساتھ ملایا، ایک جمع غفیر بن گیا. نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا اب ایک منبر لگایا جائے. اگر چاہتے تو عرش سے منبر آ سکتا تھا، لیکن اونٹوں کی پلانوں کا منبر بنایا گیا. اور جگہ کون سی ہے؟ صحرا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے اور تازہ تازہ حاجی ہے. پہنچے نبی کے سلطان منبر پہ تشریف لائے. علی ابن ابی طالب کو، اسد اللہ الغالب کو، فاتح احد بدر کو اپنے قریب بلایا. نبیوں کے سلطان منبر پہ ہے، علی ابن ابی طالب منبر پہ ہے. کیا خوبصورت منظر ہوگا جب تو بکھرے ہوئے نور پھر مل رہے تھے. انا و علی من نور واحد. نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے ہیں. جب دونوں نور پھر ملے تو محفل نورانی ہو گئی. نبیوں کے سلطان نے پہلے ان لوگوں سے اقرار کروایا کہ میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا. سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، ہمیں نماز کی حکم دے دیا، ہمیں روزے کا حکم دے دیا. ہم انسانی جسم رکھتے تھے لیکن اندر ہمارے حیوانیت تھی، آپ نے ہمیں اندر کا انسان بیدار کر دیا. ہم بیٹیوں کو زندہ گردور کر دیتے تھے لیکن آپ نے ہمیں بیٹیوں کا احترام کرنا سکھایا. اندھیروں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو آپ نے ایک روشنی دے دی. اب ہم انسان کہلانے کے لائق ہو گئے ہیں. جب نبیوں کے سلطان نے اقرار لے لیا تو پھر فرمایا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ آپ ہم پر ہماری نفسوں سے زیادہ حق کے حکومت رکھتے ہیں، حق کے حکومت رکھتے ہیں، حق کے حکومت رکھتے ہیں. جب اقرار لے لیا تو نبیوں کے سلطان خود پیچھے ہٹے، علی کو آگے کیا، دونوں ہاتھ علی کے پکڑے. اب جیسے ہی علی کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے نبی چھپ گئے، علی ظاہر ہو گئے. شاید بتا یہی رہے تھے کہ اگر میں پردے میں چلا جاؤں اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد شکیف ہے کی ضرورت نہیں، میرا نمائندہ ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. ہاں عزیزو جب اقرار لے لیا تو ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. یہ اہل سنت برادران کی کتابوں میں ہے، ینابع المودۃ کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن کبیر کے اندر موجود ہے، دور منصور کے اندر موجود ہے. یہ روایت کو میں نے عرض کی ہے، میرے پاس 15 کتابوں کے حوالے اس وقت موجود ہیں جو برادران اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے. لیکن ہماری شیعہ کتابوں میں عبارت کچھ یوں ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا تھا من کنتو ارشاد باری تعالی حدیث کے اندر کنتو کمدن مغفیان جس میں اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے ان 5 تن کو پیدا کیا، میں نے ان 5 تن کو خلق کیا تاکہ یہ میری معرفت کرا سکے. تو یہاں پہ بھی وہی مانا ہوگا من کنتو جن کا میں مولا تھا، جس کا میں مولا تھا
ولایت کا اعلان اللہ نے آ کے بھی بات کو بڑھایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بس عزیزو، میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اتنی دیر میں ایک ملعون جو آلریڈی اتنی شدید گرمی سے جل چکا تھا، علی کا نام سن کر اس کا دل بھی جل گیا، کھڑا ہوا، یا محمد، تو نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہم نے سردیوں میں صبح کی نمازیں پڑھی، تو نے کہا روزہ رکھو، ہم نے گرمیوں میں روزے رکھے، تو نے کہا حج و زکوٰۃ کرو، جہاد کرو، ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ جاتے جاتے ہم پہ اپنے بھائی علی کو مسلط کر کے جا رہے ہیں، کیا یہ پیغام تمہاری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ بس عزیزوں، جس خالق نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس ملعون کے یہ جملے تھے۔ نبی کے سلطان نے ارشاد فرمایا، شخص یہ حکم میرا نہیں ہے، میں تو وہ رسول ہوں جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ آج میں اپنے بھائی کو تمہیں دکھایا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، اگر اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو بھی اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ ملعون کہتا ہے اگر یہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ سے کہیے مجھ پر عذاب نازل ہو۔ عزیزو، رسول نے کہا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر، اے میرے حبیب، جب تک تو ان لوگوں میں موجود ہے تو میرا عذاب لوگوں پہ نہیں آئے گا، جب تک تو ان لوگوں میں موجود ہے تو میرا عذاب لوگوں پہ نہیں آئے گا۔ عزیزو، رسول بھی موجود ہے، ایک پتھر آیا، یہ ملعون فی النار ہوا، میں کہوں گا یا خدا تو نے اعلان کیا تھا قرآن سچی کتاب ہے، تیری صداقت میں شک کرنا کفر ہے، تو نے اعلان کیا تھا یا رسول اللہ بھی موجود ہے، اے خالق تو نے کہا تھا میرے حبیب اگر تو علم ہوا تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا تو ارشاد رب العزت ہوگا آج تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اگر اس ملعون پہ عذاب نہ آتا تو یہ ملعون شر کرتا، میرے حبیب کی زبان پہ، میرے حبیب کی صداقت پہ یہ شک کرتا، تو میں نے اس پہ عذاب نازل کر کے اپنی توحید بھی بچائی ہے، اپنے نبی کی نبوت بھی بچائی ہے، اپنے علی کی ولایت بھی بچائی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نجف اشرف کے اندر تمام علماء کرام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم فرمائے، اور آج کے دن کے صدقے میں اللہ رب العزت بحق امام امیر المومنین علیہ السلام دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اس وباء کرونا سے تمام انسانوں کو نجات عطا فرمائے، اور جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں یا ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان میں قرار فرمائے۔